بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے بھائی جہاں سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیرت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ. اچھا میں کہاں اہل سے کال سنت کر سے رہے ہی ہیں؟ ہوں. جان سے بھائی کہاں سے کال کراچی کر رہے ہیں؟ کراچی. اوکے، کراچی حکم پاکستان. کریں. کراچی پاکستان. میں اہل سنت سے ہوں. ان کو سنتا تھا میں اپنا انجینئر صاحب کو. جی سر. تو میری اپنی بھی ریسرچ تھی، سیرہ میں نے خود بھی پڑھی ہوئی تھی. اور لیکن یہ جب دو چیزیں میں نے جب دیکھی نا، یہ حدیث ثقلین ہاں اور قرآن اور علی جی. ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. ہم، تو پھر اس کے بعد میرا تھوڑا سا وہ بالکل ہم، قدرتی پھر رینڈملی کوئی آپ کی ویڈیو آ گئی. ہم. اور اس کے بعد باتیں کھلتی گئیں. مجھے تھوڑی سی چیزیں پوچھنی تھی. جی سر. ایک تو یہ نبی کا قتل ہوا تھا، جی یہ میں نے آپ کی جی ایک ویڈیو دیکھی. جی. اس پہ مجھے حوالے دے دیں گے؟ تو اس میں حوالے بہت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہوئی ہے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کا حوالے. کیا کتب سے حوالے ہیں چاہیے، یا مخالفین کے کتب سے؟ کس کتب سے چاہیے؟ دونوں سے دے دیں. ہم، پہلے مخالفین سے دے دیں، تاکہ ابھی تو میرے گھر پہ جھگڑا ہو گیا اس بات پہ. ہم، کوئی بات. کیونکہ میں نے عائشہ کے بارے میں کچھ بہت زیادہ کچھ یہاں پہ گھر پہ بات کر دی. وہ سنی گھرانہ ہے تو ہم، جھگڑا ہو گیا. جی جی. تو یہ بھی ایک مصلیت ہے. تو والد صاحب نے کہا ایسی باتیں نہیں کرو، مار دیں گے تمہیں. جی جی. اچھا میں آپ کو دکھا تو دیتا ہوں یہاں پہ بھائی، یہ بہت ساری مجھے کتابوں میں ہے. مجھے حوالے چاہیے ان کے. جی جی حوالے دے دیتے ہیں. دیکھیں یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، حاکم النیشابوری کی کتاب ہے مستدرک. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3، چھاپ دارالفکر بیروت لبنان، چھپی ہے سنہ 2009 دارالفکر بیروت میں. کتاب المغازی والسرایا، صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 275، حدیث نمبر ہے 4449. هذا حدیث صحیح جی علی شرط الشیخین، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی شرط پہ صحیح ہے. حاکم نے کہا 4449، 4449 ذہبی صاحب نے کہا تلخیص مستدرک میں علی شرط البخاری و مسلم، دونوں نے کہا. مسلم نے، اس نے حاکم نے بھی کہا ہے اور ذہبی دونوں نے کہا کہ یہ بشرط بخاری و مسلم یہ حدیث صحیح ہے. حدیث کیا ہے میرے بازی؟ حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے 4449. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لأن احلف تسعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا احب الی من ان احلف واحدتا انه لم يقتل. اس سے کہ میں ایک دفعہ قسم کہوں کہ پیغمبر شہید نہیں ہوئے، مجھے زیادہ پسند ہے کہ 9 مرتبہ میں قسم کھا لوں پیغمبر شہید ہوئے، قتل ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ وہ دوسرے الفاظ میں ایک دفعہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر شہید نہیں ہوئے، لیکن میں 9 دفعہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر شہید ہوئے، مقتول یعنی دنیا سے پکا گئے. کر رہے ہیں. ہاں بالکل، کہتے ہیں میں 9 دفعہ قسم کہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ 9 دفعہ بیٹھ کے قسم کھا لوں. عربی زبان میں یہ بہت دفعہ اس دفعہ کہتا ہے کہ میں 10 دفعہ یہ کہا، میں 7 دفعہ تمہیں کہہ دیں، اس کا مطلب 7 دفعہ نہیں ہوتا، یعنی بہت دفعہ. ٹھیک ہے نا؟ محاورتن محاورتن محاورتاً میں مثلا ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں نا، میں نے ایک دفعہ 2 مرتبہ اس کو سمجھا دیا مسئلہ اس طرح، پھر میں اس کو کہا میں نے 10 دفعہ تجھے کہہ دیا بھائی، وہ ہوتا ہے یعنی میں بہت دفعہ کہہ دیا. ظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنا مرضی میں قسم آپ چاہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر شہید ہوئے ہیں، اور میں ایک دفعہ بھی قسم نہیں کہوں گا کہ وہ شہید نہیں ہوئے. لأن احلف تسعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا احب الی من ان احلف واحدة انه لم يقتل. ایک دفعہ لم یہ يقتل. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں. یہ عبداللہ کون بن کہہ مسعود، رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں وذلك ان الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا.
اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید بھی شہادت بھی دیا. آدھا حدیث صحیح اللہ شرط شیخن، یہ حدیث صحیح ہے. تو ان کی شہادت یہ تو ثابت ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے. شہادت کس طرح ہوئی ہے، ٹھیک ہے یہ نا. تو ہاں کس طرح ہوئی ہے، یہ یہاں پہ ہاں بات ہے نا. شہادت. تو یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تو شہید نہیں ہوئے، کسی جنگ میں نہیں شہید ہوئے. نہیں ہوئے. ہاں نبی صلی نہیں، اللہ ہمیں تو ایک علیہ پٹی وآلہ پڑھائی وسلم. ایک منٹ میں بولے بول دوں. جی جی بولے ہمیں تو بچپن سے یہ پٹی پڑھائی گئی ہے نا کہ خیبر میں وہ زہر کھلا دیا تھا، لیکن وہ بوٹی بولی تھی معجزتاً، جی تو جی بالکل دوسرے صحابہ شہید ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی جی. جان بچ گئی. اور اس ہاں کا جو اثر ہے وہ 2-4 سال بعد ہوا. لیکن یہ مجھے بات ہضم اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی کہ 4 سال بعد زہر کا اثر، مطلب مجھے کہتے تھے یہ شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا تو اس طرح دیا. تو ہمیں تو یہی بات بچپن سے ہاں ہی ہاں پڑھائی گئی تھی. بالکل اور دوسری بات، بالکل. ایک اور بات میں نے آپ کی ویڈیوز میں دیکھی تھی کہ ہمارے یہاں یہ میں نے دیکھا ہے صحابہ پہ جرح واقعی نہیں کرتے. صحابہ مطلب سب کو صحابہ اب سمجھتے ہیں، کوئی بھی اب ہو. جیسے جرح صحابہ اور مسئلہ ہے، پہلے ہم ان کی شہادت کی بات کریں تو ایسے. تو یہ حدیث جو ہے نہ صرف مستدرک میں نہیں، اور بھی کتب میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے. اب ان کی شہادت کیا اس سے ہوئی ہے؟ یہودی عورت نے خیبر میں ان کو زہر دینے کی کوشش کی تھی. وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ وہ جب کھانا لایا گیا تھا تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دمبا ہے، دمبے کے جو ران تھا، لیگ تھا، یا بکری کا لیگ تھا، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں زہرا لو دوں، مجھے نہ کھاؤ. تو یہ تو ان کا اعجاز ہے. تو دوسرے نے ساتھ جو بیٹھا تھا وہ اسی وقت مر گیا تھا نا جس نے کھایا تھا. یہ تو ان کا بالکل اعجاز ایسے ہے ہی ہے. یہی کہ بکرے نے کہا تھا ان سے. تو اگر اس نے کہا تھا اس کے باوجود انہوں نے لقمہ اٹھا کے کہا، یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور نہیں یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو سنایا جاتا ہے کہ وہ اسی زہر کے اثر سے مر گئے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نہیں، بات کہا وہ جاتا ہے. کہتے ہیں ہاں لقمہ منہ میں رکھا تھا، ہم، ہاں منہ وہ میں یہ لوگ رکھا تھا، کہتے ہاں کھایا نہیں. کہتے ہیں یہ، لیکن حدیث کوئی نہیں ہے، حدیث کوئی نہیں کہ اسی زہر سے وہ مرے تھے، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ اگر کوئی شخص زہر کھا بھی لے نا، یا تو اسی وقت مر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے. پھر اس طرح نہیں کو چلتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح وہ جنگیں کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، فتح مکہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں، تو اس پریکٹیکل تو سے بات ایسے ہی ہے. حدیث کوئی نہیں ہے. اگر کوئی حدیث ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے خود کہا ہو میں اسی اثر سے مر رہا ہوں، تو پھر تو بات ہے نا، بات ہے. یہ تو صرف علماء کے نظریات ہیں. ان کو کیونکہ جنگ میں وہ شہید نہیں ہوئے، مدینے میں اور یہاں وہاں پہ یہودی وغیرہ تو طے نہیں، ان کا صفایا ہو چکا تھا صحیح. کہ انہوں نے زہر دیا. تو پھر کس نے زہر دیا؟ پھر کس نے زہر؟ تو ان کو کس نے جب کچھ نہیں ملا، یہ ان کا استنباط ہے، ان کا اجتہاد ہے کہ اس خیبر والی زہر سے وہ مرے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ علماء کی باتیں. لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ روایت بہت ہیں کہ ان کے ازواج نے زہر دیا تھا، ان کے ازواج نے ایک زہر آپ دیا نے تھا. ایک آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس میں جی آپ نے عائشہ کی ایک جو نان بخاری سینسیکل کی کہ بخاری کی تھی، نان سینس، مطلب کیا کہوں، انگریزی میں کہوں، اردو میں کہوں، سینس نہیں بن رہا تھا اس حدیث کا ہاں کہ سب کو بالکل دوا بالکل. کھلا دو. وہ سب کو کون سی دوا حدیث؟ دکھاؤ، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا حدیث نمبر اس کا بتائیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بلکہ حدیث نمبر بھی دکھا دیتا ہوں. بخاری میں حدیث نمبر ہے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، 4458 اور 5712، دو مقامات پر ہیں. 4458 اور 5712. اچھا. اچھا وہ حدیث میں ایک دکھاتا ہوں، دونوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ خود دیکھ لینا. یہ کتاب ہے ٹھیک ہے. بخاری، شابدار احیاء التراث العربی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2012 میں، بلکہ 2001 میں بیروت لبنان میں. حدیث یہ ہے 4458. عائشہ کہتی ہیں لددناہ فی مرضہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو ہم نے ان کے منہ، لدود بولتے ہیں مریض بیمار کے منہ میں دوائی ڈالنا، ہم نے ان کے منہ میں ڈال دیں. دوائی ڈالی. فجعل یشیر الینا ان لا تلدونی، تو انہوں نے اشارہ کیا، یعنی شدید بیمار تھے، شاید بول نہیں سکتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ، میرے منہ میں نہ ڈالا کرو.
فقلنا کراہیت المریض للدواء فلم، تو ہم نے کہا کہ یہ بیمار ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو دوا مزہ نہیں، اچھا نہیں لگتا، کھٹا ہے وغیرہ، تو اس لیے ہم نے ان کو زبردستی کھلا دیا۔ اچھا، یہ بچے کے لیے ہو سکتا ہے، سردار انبیاء کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ہے 63 سال عمر ہے، پوری دنیا کا وہ لیڈر ہے، آخری لیڈر ہے بھائی اللہ کی جانب سے، نہیں، اشارے سے منع بھی کر رہا ہے، اشارے سے منع بھی کر رہا ہے، اور نبی ہے، اور نبی ہے، اس کا ہر حکم واجب ہے اطاعت کرو، اس کے باوجود اس کے منہ میں زبردستی ہاں ڈال رہے ہیں۔ اچھا، تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے زبردستی۔ کہا کہ وہ ایسے بیمار کو جو وہ دوا کھٹی لگ رہی ہے، تلخ لگ رہی ہے، فلما افاق قال الم انهكم ان تلدوني، جب وہ ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تو میں نے تمہیں نہیں کہا کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ زبردستی؟ قلنا کراہیت المریض للدواء، ہم نے کہا کہ آپ بیمار تھے، بیمار اسی طرح ہوتے ہیں کہ دوا جو ہے اچھی نہیں لگتی، دوا کا مزہ وغیرہ سخت ہوتا ہے۔ فقال لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الى العباس فانه لم يشدكم، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سب کو دوائی کھلاؤ۔ اب یہ بڑا عجیب ہے، ٹھیک ہے نا، اور عباس کو نہ کھلاؤ کہ انہوں نے وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، عباس یعنی اس معاملے میں شریک نہیں تھا، عباس کو نہ کھلاؤ۔ عباس شاید بعد میں آئے ہیں، عباس ان کے ساتھ نہیں تھا نا، میں نے دیکھا عباس آپ کے ساتھ نہیں تھا، عباس کو نہ دکھا کھلاؤ، دوسرے خود اس میں سے کھا لو۔ یہ بڑا عجیب ہے کہ کیوں اگر وہ دوائی ہی ہے، بیمار ایسی ہاں بات تو کیوں سب کو کیوں کہتا؟ کھلاؤ؟ اگر چھوٹا بچہ ضد کرے کہ یہ کٹا ہے بھائی، کڑوا ہے، سب کو کھلا دو تاکہ ضد پوری ہو جائے نا، بچے ہوتے ہیں، اگر آپ ایک بچے کو مثلا وہ کٹی دوائی کھلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دوسرے کو بھی کھلاؤ، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑے آدمی کے لیے یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت یہ عجیب ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، اس اسٹوری میں کٹنگ ہے۔ اگر وہ اور زہر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جیسے تم نے مجھے کہا تم خود بھی اس میں سے کھا لو نا، سینس تو یہ کرتا ہے، اچھا، یہ کتنے سینس عرصے بعد پھر انتقال ہوا ہے؟ پھر وہ حدیث میں نہیں کتنے عرصے بعد انتقال ہوا ہے، لیکن وہ اسی بیماری میں تھے، آخری بیماری میں، کہ جس کے بعد ان کے انتقال ہو آپ گیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن اس کا نہیں۔ آپ کی کتب ابھی میں میں اپنے کتب دکھاؤں گا، میں اپنے کتب ابھی دکھاؤں گا، تو اس روایت میں نہیں ہے کہ کتنے دن بعد، شاید 1 دن پہلے، 2 3 4 دن پہلے، دوائی کا اثر مختلف ہوتا ہے نا انسانوں پر۔ ٹھیک، اور اگر یہ جو عائشہ نے کہ زبردستی ان کو کھلایا ہے، اگر یہ زہر ہے تو میک سینس کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں کہ مجھے نہ کھلاؤ، کیونکہ دوائی ہے نہیں، اگر دوائی ہے تو وہ کیسے مخالف ہو سکتے ہیں دوائی کے؟ اور اگر یہ زہر ہے تو میں میک سینس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم خود سب کو کھلاؤ، جو لوگوں نے ان کو زبردستی کھلایا نا ان کو بھی کھلایا جائے زبردستی، ہاں سارے مرو پھر۔ ہاں، تاکہ اگر تم واقعا کہتے ہو دوائی تو تم خود بھی کھا لو نا اس میں سے۔ عباس کو نہ کھلاؤ، عباس تمہارے منصوبے میں شریک نہیں ہے، تبھی میک سینس کرتا ہے۔ اچھا، وَإِلَّا یہ دوائی ہو، انہوں نے یہ میک سینس ہی نہیں کرتا، یعنی اس کی کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اچھا، اب یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی دوائی کھلائی گئی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں کچھ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں شیخ کتب سے۔ یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 22 ہے، جلد نمبر 22، دار حیات تراث العربی، جز ثانی والعشرون۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے، تاریخ نبی ہے، اس میں عائشہ اور حفصہ کے احوال ہیں، عائشہ اور حفصہ سیرہ ہے؟ ہاں بالکل سیرہ ہے، کئی مجلدات پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے بحار الانوار میں 10 مجلدات ہیں اس طرح، اس میں جلد نمبر 22 جو ہے اس میں یہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کتاب علی ابن ابراہیم قمی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے کہا کہ میرے بعد خلافت تیرے والد کو ملے گی، اور کیونکہ وہ حفصہ جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے کہ آپ اپنے بیوی ماریا کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیونکہ ماریا بڑی خوبصورت تھی اور وہ ایک بچے کا ماں بھی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی وفات ہو گئی تھی، تو آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تم کسی کو نہیں بتانا، اگر کسی کو تم نے بتایا تو تم پر اللہ کی لعنت ہے، خلافت تیرے باپ کو ملے گی میرے بعد۔ تو اس نے کہا کہ چلے میں کسی کو نہیں بتاتا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بتایا۔ تو وہ حفصہ نے پھر عائشہ کو بتایا، عائشہ نے ابو بکر کو بتایا، ابو بکر نے عمر کو بتایا،
جب یہ آپس میں ان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعاً انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے ابو بکر خلیفہ بنے گا، تو انہوں نے تہیہ کر لیا. انہوں نے کیا تہیہ کیا؟ بلے تہیہ کیا امکان بلے اجتمعوا اربعۃ علی ان یسموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں چاروں نے فیصلہ کیا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہی آیت نازل ہوئی ہے نا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ مولاه وجبریل والصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك یہ ظہیر. کون سی یہ سورہ کون سی سورہ آیت ہے؟ سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 5 یا 6 ہے کہ تم دونوں عورتوں کی یعنی عائشہ حفصہ کی تمہاری دل ٹیڑھی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم دشمنی کرو گی، تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا ناصر ہے، جبرائیل اس کا ناصر ہے، اور صالح المؤمنین علی علیہ السلام اس کے ناصر ہیں. اچھا اس کو ایک اور میں آپ کو حدیث دکھاؤں، ایک اور حدیث بھی آپ کو دکھاؤں. اچھا یہ کتاب الخرائج والجرائح میں ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا اسی طرح زہر سے مرے تھے، میں بھی زہر سے مروں گا اور میری بیوی مجھے زہر دے گی. بحار الانوار ہے، جلد نمبر 44 ہے، 44 چابدار الحیات تراث العربی، صفحہ نمبر 153 میں حدیث نمبر 23. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلے انہوں نے اپنے اہل بیت سے کہا انی اموت بالسم کما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. قالوا من يفعل ذلك قال امرأتی جعدہ بنت الاشعث بن قیس. میں اسی طرح مروں گا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ زہر سے ہے. لوگوں نے پوچھا کون آپ کو، ان کے اہل بیت نے پوچھا کون آپ کو زہر دے گا؟ انہوں نے کہا میری وائف، میری زوجہ جعدہ ابن اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس جو تھا وہ ایک صحابی تھا اور وہ ابو بکر کا بہنوئی تھا. تو اس کی بیٹی سے امام حسن علیہ السلام نے کئی شادیاں تھیں، ایک انہی سے شادی تھی ان کی بیٹی سے، اس کی بیٹی سے. تو اس نے ابو بکر کی جو ہے بھتیجی بنے گی، ابو بکر کی بھتیجی یا ستیلی بھتیجی، اس طرح ابو بکر کی بھتیجی سے بھتیجی نے بہنوئی سے نہیں، بھانجی سے، ان کی بھانجی سے، ابو بکر کی بھانجی نے انہوں نے زہر دیا تھا. جی ہاں اوکے مزید بولا. اچھا دوسرا یہ تھا کہ بی بی فاطمہ پر حملہ، جی یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلیم بن قیس کی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ ہے. نہیں ابھی آپ سے پہلے ایک شخص آیا نا، آپ سے پہلے ایک شخص آیا، اس نے اسی سوال کیا، میں نے اس کو حوالے دیا. آپ اسی یہی جو پروگرام ہے نا، اس سے 1 گھنٹے پہلے چلے جائیں. آپ سے پہلے یہاں پہ ایک شخص آئے تھے، وہ لاہور سے ایک نوجوان تھے، انہوں نے یہی سوال کیا تھا، کہتا ہے انجینئر صاحب یہی کہتے ہیں. تو میں نے اس کو حوالے دکھا دیے تھے، اب دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے ایک شخص دیکھ چکا ہے اسی کلپ میں. پروگرام ختم ہونے کے اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ حوالے ہیں بہت زیادہ. میں نے حوالے دکھائے، یہی جو پروگرام ہے اسی کلپ کو آپ ریپلے کر دیں. ابھی جو آپ کی سوال ہے نا، اس سے 1 گھنٹے پہلے چلے جائیں، لگ بھگ اس میں آپ کو مل جائے گا وہ. اوکے. اچھا مجھے دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اہل بیت میں یہ صرف 5 ہیں؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زندہ تھے، جن کی پیدائش ہوئی تھی، وہ 5 ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن امام حسین علیہ السلام. ان کے زمانے میں جن کی پیدائش ہوئی تھی وہی 5 تھے. لیکن آیت تطہیر میں جو لوگ شامل ہیں ان میں 9 اور بھی شامل ہیں، لیکن ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی. امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام 12ویں امام تک، یہ امام حسین علیہ السلام کے صلب میں تھے، وہاں پہ موجود تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے صلب میں، تو ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. پنجتن پاک جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ تھے، وہ مدینہ منورہ میں قصا کے اندر اور مباہلہ کے میدان میں اور دوسرے مقامات. ان کی فضیلت ہے اور بڑی فضیلت ہے. بقیہ ائمہ علیہ السلام یہ سارا مجھے پتہ ہے، یہ سارا مجھے باقی یہ کلیئر ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ اہل بیت میں آپ کہتے ہیں یہ 5 ہیں، باقی
آگے کے جب 9 ہم جو کہتے ہے ہیں وہ 5 ہیں، جب ہم کہتے ہیں 5 ہیں یعنی دوسرے صحابہ ازواج نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل نہیں بیت نہیں میں ازواج تو نہیں ہے، وہ باقیہ ازواج تو باقیہ نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقیہ ائمہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں، ان کی ولادت ہے کس سال کو ہے؟ سنہ 38 کو ولادت ہے سنہ 38 کو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 28 سال بعد ان کی ولادت ہے. تو ان احادیث میں ان کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو کملی کے نیچے لایا ہو، لیکن بہت سارے احادیث میں ظاہر ہے. ہمارے ہاں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، پھر امام حسن، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام. سب 12 اماموں کے نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بتا دیے. اچھا اصل میں ایک اور بات تھی، یہ جیسے اہل سنت میں یہ ہے کہ حدیث تو یہ اس کی حدیث سائنسز آپ کو پتہ ہے یہ کرتے ہیں. نہیں تو سمجھ آئی، سوال نہیں سمجھ آئی ٹھیک آپ ہے، کی، دوبارہ کہنا. حدیث سائنس جو ہے کہ کس سے حدیث لینی ہے، اہل سنت میں یہ طریقہ ہے نا، یہ سکہ راوی ہے، یہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، کوئی منقطع نہیں ہے، کوئی مطلب یہ اس طرح وہ پھر اس طرح یہ تصدیق کر کے اور صحیح کرتے ہیں کہ بھئی اس کا ایماندار آدمی تھا، جھوٹا نہیں تھا، سچا تھا، یادداشت کیسی تھی، کریکٹر کیسا تھا، یہ چیزیں ہیں نا ساری حدیث سائنس میں. فقہ جعفریہ میں کیا طریقہ کار ہے کہ مقصد ائمہ کی ہمارے تک بات جو پہنچے گی وہ مطلب اس کی ہم تصدیق کیسے کریں گے کہ وہ صحیح بات انہی کی بات ہے ہم تک پہنچی ہے. یہ جو ہے نا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم صرف ثقات سے لیں گے جماعت مخالفین. پھر میں شیعوں کے متعلق بات کروں گا، پہلے مخالفین کے متعلق بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں ان کے اس بات پر کوئی اعتماد نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم صرف ثقات سے لیں گے. توثیق کیسے ہوتی ہے کہ فلان شخص اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا ذاکرہ کیسا تھا، یا اس کی جو ہے یادداشت کیسی تھی، سچا تھا، جھوٹا تھا. یہ سب باتیں لوگوں کے اجتہاد ہیں، لوگوں کے نظریات ہیں. اوکے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی کو دیکھا ہے، شہادت دی ہے کہ اچھا آدمی تھا، برا آدمی تھا، یا ان کی جو شہادات ہیں یہ سب لوگوں کے اجتہاد. مثلا ایک شخص ہے 200 سال بعد آیا، وہ اپنے سے 150 سال پہلے والے آدمی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. یا مثلا ایک شخص 700 سال کے بعد آیا، جیسے ذہبی صاحب ہیں، جیسے ابن حجر عسقلانی 800 سال کے بعد آئے، وہ پہلی صدی دوسری صدی کے روات کے متعلق کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو ان باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور ان کے علماء جو تھے اکثر جو توثیق کرتے تھے اور جو جرح تعدیل کرتے تھے، یہ تعصبات کے بنا پر یا ذاتی مفادات کے بنا پر. میں ان کے ایک بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے جرح و تعدیل کے بہت بڑے سورس ہیں، علی ابن المدینی، ان کا متعلق ایک جملہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء لکھی ہے ذہبی صاحب نے. ذہبی صاحب خود جرح و تعدیل میں، معرفت احادیث میں ان کا ثانی نہیں. یہ جز نمبر 11 ہے، رسالہ میں چھپی ہے. علی ابن المدینی، خا دال میم سین، یعنی بخاری میں اس کے روایات بہت ہیں، ابو داود میں، مسلم میں اور نسائی میں روایات بہت ہیں. یعنی صرف ترمذی نے ایسے حدیث نقل نہیں کی، باقی سب نے روایت کی. الشیخ الامام الحجہ، دیکھیں القاب کیا ہیں، شیخ امام حجت امیر المؤمنین فی الحدیث. اس سے بڑھ کر اس کا کوئی لقب ہو ہی نہیں سکتا. اب مثلا بخاری ہے، اس کو کہتے ہیں لوگ امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں. احمد بن حنبل ہے، یعنی یہ تاریخ، دنیا تاریخ میں ان علماء میں ہے کہ حدیث میں سب سے بڑے عالم تھے. ابو الحسن علی بن عبداللہ المدینی المعروف بابن المدینی. اچھا، بخاری مسلم سب نے ان سے حدیث نقل کیا. احمد بن حنبل کا استاد ہے، حدث عنہ احمد بن حنبل. اب احمد بن حنبل کا استاد ہے. وہ ابو عبداللہ البخاری و ابو حاتم و ابو داود، بخاری نے بھی اس سے حدیث نقل کیا. ابو حاتم الرازی نے اس سے حدیث نقل کیا. ان کے متعلق ان کے شاگرد ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کان علی بن المدینی علم فی الناس فی معرفت الحدیث والعلل. علی بن المدینی اپنے زمانے میں علم تھے، یعنی علم بولتے ہیں جھنڈا، یعنی اتھارٹی تھے، سب سے بڑے اتھارٹی تھے کس کے؟ معرفت احادیث کے اور روات کی پہچان میں. وکان احمد بن حنبل لا یسمیہ انما یکنیہ تبجیلا لہ.
ما سمعت احمد سماه قط. احمد کبھی احترام سے اس کا علی بن مدینی کا نام نہیں لیتے تھے، احترام سے ان کا نام نہیں لیتے تھے، ادب میں احترام میں، کیونکہ ان کا استاد تھے. اور میں نے کبھی نہیں سنا کہ ان کا نام لے، صرف ان کے کنیے سے پکارتے تھے. اچھا، ابو الحسن کہہ کے پکارتے تھے. قيل لأبي داود أحمد بن حنبل أعلم أم علي؟ فقال علي أعلم باختلاف الحديث من أحمد. ابو داود سجستانی نے کہا کہ وہ احمد ابن حنبل سے بھی عالم تھے اختلاف احادیث وغیرہ میں. اچھا، وقت میں آپ کا نہ لوں، اس کی بڑی تعریفیں ہیں. بغداد میں بنی عباس کی خلافت میں وہاں پہ ایک سلسلہ چلا تھا کہ اللہ قیامت کو نظر آتا ہے نہیں نظر نہیں آتا. اس پہ ابھی جیسے پاکستان میں مختلف بحث چلتے ہیں نا، اس زمانے میں یہ بحث بڑی عام تھی اور بہت ہی کہ اللہ قیامت کو نظر آئے گا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہاں. تو اس وقت زمانے کا جو خلفات تھے وہ کہتے تھے اللہ نظر نہیں آنے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نظر نہیں آئے گا. اور اس کے مقابلے میں محدثین تھے وہ جو حدیث نقل کرتے تھے کہ یہ نظر آئے گا. ملاحظہ فرمائیے کتاب تاریخ بغداد ابو بکر خطیب بغدادی کی کتاب ہے، جز نمبر 11، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر روایت ہے کہ معتصم کے زمانے میں، معتصم عباسی کے زمانے میں ابن ابی داود اس نے چغلی لگا دی. ابن ابی داود کون ہے؟ ابو داود سجستانی جو ستہ میں سے ایک کا مصنف ہے، اس کے بیٹے ابن ابی داود. اس نے چغلی ابن ابی داود نے چغلی لگا دی کس کے پاس؟ معتصم کے پاس. یا امیر المؤمنین هذا يزعم یعنی احمد بن حنبل ان اللہ تعالی یرا فی الاخرہ. یہ خلیفہ وقت ہے بادشاہ سلامت، یہ احمد بن حنبل جو ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کو نظر آئے گا. اچھا، تو اس نے احمد کو بلایا، معتصم نے احمد کو بلایا کہ احمد ادھر آ جاؤ. احمد ادھر آیا. ما عندك في هذا؟ فقال يا امیر المؤمنین عندي ما قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وما قال علیہ السلام. اس نے کہا کہ بتاؤ احمد تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا میرا وہی عقیدہ ہے جو حدیث میں پیغمبر نے فرمایا. بتاؤ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس حدیث ہے کہ حدثني محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبہ عن اسماعیل عن ابی خالد عن قیس بن حازم عن جریر بن عبد اللہ البجلی. اس نے سند بتا دیا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا البدر لا تضامون فی رؤیته. اس نے کہا ہاں چاند، یہ چاند دیکھتا ہوں نا کہ اس طرح چاند دینے میں آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت کے دن اس طرح نظر آئے گا. ہمارے پاس یہ حدیث احمد نے کہا. تو احمد تو بڑا خوش تھا. احمد کے پاس دلیل ہے. احمد نے ابو داود کو کہا کہ تو نے بھائی میری چغلی لگا دی ہے، انظر اس کا کیا جواب دے گا. اس نے کہا کہ انظر فی اسناد هذا الحدیث. اس نے کہا کہ اس حدیث کے سند کو میں چیک کروں گا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے. اس نے بڑا محنت کیا بھئی ابن ابی داود نے کہ اس حدیث کے سند میں کوئی وہ اس کو ضعف مل جائے. اس کو ضعف کچھ بھی نہیں ملا، اس میں کوئی ضعف نہیں ملا. تو اس نے کیا کیا؟ فوجہ ابن ابی داود الى علی بن المدینی وهو بغداد مملق ما يقدر على درہم. اس نے بلا دیا علی المدینی کو بلایا اپنے پاس. علی بن المدینی کون ہے؟ احمد بن حنبل کا استاد ہے. اور وہ کیا، وہ بڑا ہی فقیر آدمی ہے. اس کے پاس ایک درہم بھی نہیں، ایک آنا پیسہ بھی نہیں ہے. بغداد میں پھر رہا ہے آوارہ، پیسے ہے نہیں اس کے پاس. اس کو بلایا احمد بن حنبل کا استاد. فاحذرہ اپنے یہ کیوں کہ یہ ابن ابی داؤد جو تھا نا دربار میں، یہ دربار میں اس کا بڑے مناصب تھے، قاضی وغیرہ تھا، اس کے پاس پیسے تھے. اس نے اس کو بلایا، اس سے بات کی، اس کو 1000 درہم دے دیا. قال ان له هذا وصلك بها امیر المؤمنین وامر ان يدفع اليه جميع ما استحق من ارزاقه وكان له رزق سنتين. یہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 10,000 درہم دے دیے، یہ اٹھا لو. اور بادشاہ نے کہا کہ آپ کے جتنے پیسے بیت المال میں آپ کے ہیں کہ اس کو آپ کو 2-3 سال سے کسی نے پیسے نہیں دیے، آپ کی تنخواہیں کٹ گئی ہیں، وہ میں بادشاہ حکم دے گا کہ وہ پیسے بھی آپ کو مل جائیں. ثم قال له يا ابا الحسن حديث جرير بن عبد الله في الرؤيا ما هو. پھر اس نے کہا کہ اس حدیث کا کچھ آپ علاج کریں، اس حدیث کا آپ کچھ علاج کریں. ہاں وہ حدیثیں بن رہی تھی. نہیں حدیث وہ احمد نے سنایا نا، حدیث نے احمد نے سنایا کہ اللہ نظر آئے گا.
تو ابن ابی داود کے پاس اس کا جواب نہیں تھا کہ اس کو ضعیف کر دے، تو اس نے احمد کے استاد کو اس نے پیسے دے دیے، کہا کہ اس پیسے حدیث دے کا کے کچھ، ضعیف کروانا چاہا. ہاں کہتے اس کا کچھ کرو، کیونکہ احمد نے مجھے شرمندہ کیا ہے سب کے سامنے، اور بادشاہ کے سامنے اس کی جان جٹ گئی ہے، میں نے چغلی لگائی تھی اس کی. علی نے کہا، یہ علی ابن مدینی کا حدیث صحیح ہون، یہ حدیث صحیح ہے، میں اس میں کیا ضعیف کر دوں اس کو. اس نے کہا فہل عندک فیہ شیء، اس نے کہا کچھ تو نکالو اس میں، اس حدیث کے سند میں کچھ تو نکالو. قال یعفینی القاضی من هذا، اس نے کہا کہ آپ ٹھیک، آپ چیف جسٹس ہیں، لیکن مجھے چھوڑ دیں اس حدیث میں، حدیث کو میں کیا اس کو خراب کر دوں. قال یا ابا الحسن هذه حاجت الدہر، اس نے کہا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، آپ اس حدیث کا کچھ کر دیں، اس کو ضعیف کر دو. ثم امر یعنی له مسلمان بثياب تھے وطيب یہ مسلمان تھے، رسول کا قول خراب کر رہے ہیں. ومركب بسرجی ولجام، بس اس نے یہ چیف جسٹس تھا نا، اس کے پاس پیسے بہت تھے، اس نے کہا کہ اس کے لیے نئے کپڑے لے کے آؤ، اس کے لیے بڑے پرانے زمانے میں یہ جو خوشبو تھے نا، عطر پرفیوم، یہ بہت مہنگے ہوتے تھے، اس کے لیے بہترین پرفیوم لے کے آؤ، بہترین گوڑا لے کے آؤ، گورے کے لیے بہترین زین لگا کے لے کے آؤ، اور غلام سب اس کو دے دو. چیف جسٹس نے اس کو دے دیا. ولم يزل حتى قال له، اس کو اتنا انعام دے دیا علی ابن مدینی نے. علی ابن مدینی نے کیا کہا آخر میں کہا هذا الاسناد من لا يعمل عليه ولا على ما يروي، اس نے کہا کہ یہ سند ضعیف ہے. جب اس کو بہت پیسے ملے نا، علی ابن المدینی وہی امیر المؤمنین فی الحدیث، وہی اب اس کو پیسے ملے نا، بخاری کا استاد ہے، احمد بن حنبل کا استاد ہے، بخاری مسلم میں اس کا حدیث بہت زیادہ ہے علی مدینی کے، اور اس کی جرح تعدیل بھی بہت ہے. جرح تعدیل کے کتابوں میں دیکھیں نا، وہی علی بن مدینی نے فلان کو کہا ثقہ ہے، فلان کو کہا ضعیف ہے، وہ وہی ہے. جب اس کو پیسے خوب دے دیا، اس نے کہا کہ صحیح حدیث ضعیف ہے. اس کا راوی کون ہے؟ قیس بن ابی حازم ہے. وقیس بن ابی حازم انما كان اعرابیا بوالا على عقبيه، وہ اعرابی تھا، وہ ایک بدو عرب تھا، اس کو کیا آتا ہے، اس نے حدیث نقل کیا، وہ بوال ہے، اس کو گالی بھی دیا. وہ کیا کرتا تھا، وہ پیشاب کرتا تھا اپنے پیروں پر، وہ پیشاب کرتا تھا. ہاں وہ عربوں میں یہ رسم تھا نا، وہ اس کے پیر پٹ جاتے تھے پرانے زمانے میں. عرب جو تھے نا، عرب چلتے تھے صحرا میں، جوتے تو صحیح نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، اور یہ ان کے پیر، اور بعض کے پاس اگر عربی جوتا بھی تھا نا، اس طرح بوٹ کی طرح تو نہیں تھا ان کے پاس، چپل تھا ان کے پاس. نہیں، وہ چپل سینڈل جیسا چپل ہوتا نا، اوپر تسمے ہوتے ہیں، اس میں ان کے پیر بہت پٹ جاتے تھے. تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ اس پہ اگر پیشاب کریں اپنے پیروں پر تو وہ اس کے لیے مفید ہے، اس کی علاج ہو جاتی ہے. پیر میں جو اینٹی بایوٹک ہے. ہاں دراڑیں آ جاتی ہیں، اینٹی بایوٹک ہے. ہاں تو وہ جو ہے نا، وہ بہت سارے لوگ اس کو پیشاب کرتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بہت تکلیف ہوتی تھی مسجد میں، کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ پیروں میں پیشاب کریں. تو فرماتے تھے کہ اپنے پیروں کو دھو کے آیا کرو. وہ جو روایات میں ہے کہ وضو کے بعد اپنے پیروں کو دھویا کرو، یہ نہیں ہے کہ وضو کے بعد یہ وضو کا جزو ہے، اس لیے کہ یہ لوگ پیشاب مسجد آ کے وہ خراب کرتے تھے مسجد کو. اچھی بات. تو علی ابن مدینی نے کیا کہا، یہ قیس ابن ابی حازم کی حدیث ہے. قیس ابن ابی حازم وہ وہی شخص تھا وہ اس کو اتنا، وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، اس کے کسی حدیث پہ اعتماد نہیں ہے، وہ اپنے پیروں پہ پیشاب کرتا تھا. اچھا، فقبل ابن ابی داود ابن المدینی واعتنقہ، تو اب ابن ابی داود بڑا خوش ہو گیا، گلے لگایا علی ابن المدینی کو، واہ واہ زندہ باد، تو نے مجھے زندہ کر دیا. اور اس کو فقبل ابن ابی داود ابن المدینی واعتنق، اس کو چومی بھی لگایا، بوسہ بھی دیا اس کو، وہ گلے بھی لگایا. فلما كان الغد وحضروا قال ابن ابي داود يا امير المؤمنين يحتج في الرؤيا بحديث جرير وانما رواه عنه قيس بن ابي حازم هو اعرابي طوال على عقبيه. اگلے دن پھر بادشاہ نے احمد کو بلایا، احمد ابن حنبل کی، پھر وہاں پہ اس کو حاضر کر دیا. بتاؤ تیرا کیوں عقیدہ ہے؟ تو چیف جسٹس وہاں پہ بیٹھا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھ احمد یہ بوڑھا پاگل ہے، یہ کہتا ہے اللہ قیامت کو نظر آئے گا، اس کو پکڑ لو، اس کو کوڑے لگاؤ. یہ جو ہے یہ قیس بن ابی حازم کی حدیث پکڑ کے آئے، وہ تو علی بن المدینی کہہ رہا ہے، آپ کا استاد کہہ رہا ہے، وہ تو جھوٹا آدمی ہے، اس کی حدیث ضعیف ہے. احمد کو جب پتہ چلا نا، فعند ذلك قال احمد بعد فحين اطلع لي ذلك علمت انه من عمل علي بن المديني فكان هذا واشباهه من اوكد الامور في ضربه. احمد نے جب دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہے، آج چیف جسٹس کی طرف دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہے آج اور مجھے کہہ رہا ہے، تو اس کو پتہ چل گیا کہ علی ابن مدینی نے اپنا کام کر دیا، اس نے اس کو رشوت دے کے حدیث کو ضعیف بنا دیا. اور اسی وجہ سے احمد ابن حنبل کو کوڑے پڑے تھے، اس زمانے میں جیل گیا تھا بہت، اس کو جیل میں بڑی عذاب بھی ہوئی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد
خطيب بغداد قلت ما حكى عن علي بن المديني في هذا الخبر من أن قيس بن أبي حازم لا يعمل على ما يرويه لكونه أعرابيا بوالا على عقبيه فهو باطل، بل وقد نزه الله عليا قول ذلك لأن أهل الأثر وفيهم علي مجمعون على الاحتجاج برواية قيس بن أبي حازم وتصحيحها. کہتے ہیں یہ بات جو علی بن المدینی سے مروی ہے اس حدیث میں، یہ قیس بن ابی حازم ایسا نہیں تھا، وہ جھوٹا نہیں تھا، اس نے پیسے لے کے ایسا کیا ہے. تو وہ خود دوسری مقامات پہ علی بن المدینی نے شہادت دی کہ وہ قیس صحیح آدمی تھا، لیکن یہاں پہ پیسے جب اس کو ملے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز، یہاں پہ اس کو پیسے ملے ہیں، اس نے حدیث کو صحیح بنا دیا، حدیث کو ضعیف کر دیا. تو اسی طرح دوسرے بہت سارے مقامات ہیں، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر میں کسی وقت بات کروں کہ تعصب کے بنا پر، بالخصوص تعصب کے بنا پر، جب اندازہ ہو جاتا تھا. اکثر آپ کو بھی سنا ہے سکیم بخاری، تعصب کے بنا پر یہ روات کو تضعیف کرتے تھے، روات کی تضعیف کرتے تھے. نہیں تو شیعہ کے پاس کیا ہے؟ ہاں شیعہ ہمارے پاس جو ائمہ کے تو شیعوں کے پاس کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ ہے شیعوں کے پاس. دیکھیں کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جو احادیث ہیں اس میں سے سند کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کتابیں انہی زمانے میں لکھی گئی ہیں. ان کی کتابوں میں شیعوں کے پاس ہزاریں کتابیں کس وقت لکھی گئی ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں. اور یہ کتابیں شیعہ مصنفین لکھتے تھے، اس کی دلائل بہت زیادہ ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور وہ پھر تصحیح فرماتے تھے، اور پھر دوسرے شیعوں کو کہتے تھے کہ فلان کتاب صحیح ہے، اس سے حدیث تم لے لو. اور یہ ان میں سے بہت ساری کتابیں، مثلا کتاب سلیم ابن قیس ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی. بہت ساری کتابیں ابھی تک ہمارے پاس بچی ہیں. اور ہماری جو کتابیں مشہور معروف ہیں، مثل کتاب کافی ہے، کتاب محاسن ہے، کتاب من لا يحضر الفقیہ ہے، کتاب بصائر الدرجات ہے، یہ انہی کتابوں میں سے لکھی گئی ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں لکھی. یہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی نے سنا ہے تو دوسرے نے تیسرے نے چوتھے سے نقل کیا. یہ لوگوں کے زبانیوں کی کہاوت نہیں ہے کہ لوگوں نے، اس نے فلانے نے اس سے سنا، فلانے نے اس سے سنا، فلانے نے اس سے سنا. یہ جو احادیث کے خود کی لکھائی گئی ہیں، ائمہ کی املا ہیں، ڈکٹیشن. تو یہ جو احادیث کے ساتھ جو اسانید ہیں، یہ اسانید حدیث کے اجازات ہیں، نہیں یہ کس طرح انہوں نے کسی سے سنا ہو، فلانے نے فلانے سے سنا ہے، ٹھیک ہے. یہ اجازہ ہیں کہ کلینی صاحب کے پاس ہزاروں کتابوں کے اجازے موجود ہیں، مختلف کتابوں سے وہ اب اپنے اجازے کے تھرو سند بھی ذکر کرتا ہے، حدیث کو اصول پیش بھی کرتا ہے. تو اس کی دلیل بہت زیادہ ہے، اس کی دلیل زیادہ. تو ہماری جو احادیث ہیں اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور شیعوں کو جیسے ابھی آپ کے پاس ابھی فی الحال دنیا میں معروف ہے کہ بخاری کی کتاب صحیح ہے، مسلم کی کتاب صحیح ہے، یہ مسلم نے لکھی. اس زمانے میں شیعوں کے پاس اسی طرح کتابیں ہوتی تھیں جن کی تائید ائمہ علیہ السلام نے کیا تھا، یہ کتاب صحیح ہے، اس پہ عمل کرو، فلان کتاب صحیح عمل کرو. تو انہی کتابوں میں سے کلینی نے اپنا کتاب کافی لکھا ہے، باقی علماء حدیث نے اپنی کتابیں لکھی ہیں. اوکے شکریہ. لیکن میرا اصل جو دماغ میرا جو اس طرف آپ کی طرف جو آیا نا، شیعہ کی طرف، وہ جب آپ نے یہ حدیث بتائی کہ قرآن شریف لے کر آئے حضرت علی ابو بکر کے پاس، لے کر آئے، انہوں نے نہیں لیا. جی کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ یہی ہے، بات تو اس کی وجہ یہی ہے. پھر ان کا دفاع ہم کیوں کر رہے ہیں ابو بکر اور عمر کا؟ بات ان کی خلافت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا. بالکل، تو بڑی کلیئر بات ہے یہ تو. ایک بندہ قرآن لے کر آ رہا ہے اور آپ قرآن نہیں لے رہے ہو، خود سے جمع کر رہے ہو. اصل میرا جو آپ کو ندیم بھائی کوئی وہ بھی دکھائے، نوحے بھی سنائے نا. تھینک یو میرے بھائی، خدا حافظ، اللہ آپ کو عزت دے. بہت مہربانی، خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت. اوکے، سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، سب جن لوگوں نے پروگرام دیکھا.